مشت زنی کا حکم اور اس کے علاج کا طریقہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرا ایک سوال ہے اور مجھے یہ سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے کہ ایک بہن جو حال ہی میں مسلمان ہوئی ہے وہ مجھ سے اپنے سوال کا جواب چاہتی ہے اور میرے پاس قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق جواب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے، اور سوال کے غیر مناسب ہونے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتی ہوں۔ تاہم بطور مسلمان ہمیں حصول علم کے لیے شرمانا نہیں چاہیے۔ اس کا سوال یہ ہے، کیا اسلام میں مشت زنی جائز ہے؟ الجواب بعون الوہاب۔ کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق مشت زنی اور خود لذتی حرام ہے۔ اس حوالے سے پہلی بات، قرآن مجید سے دلائل۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کی موافقت کرنے والے علماء کرام نے ہاتھ سے منی خارج کرنے کے عمل کو اس آیت سے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ماں سوائے اپنی بیویوں کے یا لونڈیوں کے جن کے وہ مالک ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 5 اور 6۔ امام شافعی کتاب النکاح میں لکھتے ہیں، جب مومنوں کی صفت یہ بیان کر دی گئی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا کہیں استعمال نہیں کرتے، اس بنا پر ان مذکورہ جگہوں کے علاوہ کہیں بھی شرمگاہ کا استعمال حرام ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، چنانچہ جو شخص ان کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 7۔ اس لیے مردانہ عضو خاص کو صرف بیوی اور لونڈی میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس لیے مشت زنی حلال نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ماخوذ از امام شافعی کی کتاب کتاب الام۔ کچھ اہل علم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی خود لذتی کو حرام قرار دیا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو لوگ نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ اس وقت تک عفت اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ سورۃ النور آیت نمبر 33۔ لہذا عفت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شادی کے علاوہ ہر قسم کی جنسی تسکین سے صبر کریں۔ اس حوالے سے دوسری چیز، احادیث نبویہ سے اس کے دلائل۔ علماء کرام نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا ہے کہ جس میں ہے کہ ہم نوجوان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی ضروریات، شادی کے اخراجات اور جماع کی قوت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نظروں کو جھکانے والی ہے اور شرمگاہ کو تحفظ دینے والی ہے، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو تو وہ روزے لازمی رکھے، یہ اس کے لیے توڑ ہے، یعنی حرام میں واقع ہونے سے رکاوٹ بن جائے گا۔ بخاری حدیث نمبر 5066۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی، حالانکہ روزہ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن آپ نے خود لذتی کی اجازت نہیں دی، حالانکہ خود لذتی روزے کی بنسبت ممکنہ آسان حل ہے، اور ایسی صورت میں فوری حل بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس مسئلے کے بارے میں مزید دلائل بھی ہیں، لیکن ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ رہا یہ مسئلہ کہ جو شخص اس گناہ میں ملوث ہو تو اس کے لیے اس بیماری سے بچنے کے لیے متعدد مشورے اور عملی اقدامات ہیں۔ نمبر 1، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ رب العزت کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پہ عمل کرے اور شادی کر لے۔ نمبر 3،
مشتزنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وساوس سے دور رہے، اپنے ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھے، کیونکہ وسوسوں میں پڑھ کر انہی میں گرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجان انگیز تصاویر یا ویڈیوز دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ کہہ دیں مومنوں کو کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ۔ ترمذی حدیث نمبر 2777، اور صحیح الجامع حدیث نمبر 7953 میں البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ لہذا پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ہیجان انگیز صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 5، مختلف قسم کے عبادات میں مصروف عمل رہیں اور گناہ کے لیے فرصت ہی نہ چھوڑیں۔ نمبر 6، مشتزنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں اور عضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے، یا اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں، ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسے ہی نفسیاتی نقصانات مثلا ذہنی تناؤ اور ضمیر کی ملامت، ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا، یہ غسل کرنے کو دل نہیں چاہے گا، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اسی طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ نمبر 7، اپنے آپ کو دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواطت سے بچانے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواطت کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 8، ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو، اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈھیر مت کرے، تنہائی سے بچے، مثلا رات کو اکیلے مت سوئے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کوئی بھی شخص اکیلے رات مت گزارے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع حدیث نمبر 6919 میں بھی موجود ہے۔ نمبر 9، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تجویز کردہ کارگر علاج اپنائے، یعنی روزے رکھے، کیونکہ روزہ شہوانیت کو ماند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کو معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائے کہ قسم اٹھا لے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، یا نظر مان لے، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پر ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کرے جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح احادیث میں یہ بھی منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن سے شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ نمبر 10، سوتے وقت سونے کے اذکار کی پابندی کرے، دائیں کروٹ پہ سوئے اور منہ کے بل اوندا مت لیٹے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 11، گناہوں سے دوری اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوٹے، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کرے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفس عفت اور پاک دامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص عفت و پاک دامنی چاہے اللہ رب العزت اسے عفت و پاک دامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے تونگری چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے تونگری اور مالداری عطا فرما دیتا ہے،
اور جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کر دیتا ہے، اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا۔ بخاری مع الفتح، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 146۔ نمبر 12، اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ استغفار کر لے، نیکی کرے، مایوسی اور اداسی کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ نمبر 13، آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کر کے اس قبیح عادت سے خلاصی کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ سب سے مؤثر علاج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے جب بھی وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 329۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔